اللہ کا دیکھ بھال کرنے والا کوئی اس روئے زمین پر نہیں ہے، تو فرمایا کہ یہ خام خیالی ہے، بلکہ اس کی طرف ایک آنکھ اٹھنے والی بھی ہوگی تو اس آنکھ کا مقابلہ کرنے کے لیے اس روئے زمین پر جو انسان ہوگا وہ عبد المطلب ہوگا۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس عبد المطلب نے بھی اور ان کی والدہ آمنہ نے بھی زیادہ دن تک ساتھ نہیں دیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ محمد الرسول اللہ یتیم پیدا ہوئے ہیں۔ یتیم تو ہم سمجھ ہی رہے ہیں جن کے والد محترم اس دنیا میں نہ رہیں۔ اگر یہ مسلسل تعریف کر دی جائے تو پوری دنیا یتیم ہو جائے گی۔ علماء اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، بالغ ہونے سے پہلے جن کے والد محترم اس روئے زمین سے چلے جاتے ہیں اسے یتیم کہا جاتا ہے، ورنہ تو پوری دنیا یتیم ہی ہو جائے گی۔ تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو دودھ پلایا تھا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بہت مختصر طور پر میں آپ کو بتا دوں کہ پیدائش کے بعد عورتوں کا ایک ہجوم چلا ہے مکہ کی طرف، دیہات کی عورتوں کا۔ وہاں کا دستور یہ تھا کہ شہر کی عورتیں دودھ اس لیے نہیں پلایا کرتی تھی کہ شہر کی آب و ہوا اور زبان دیہات کے مقابلے میں موافق نہیں ہوا کرتی تھی، اور دیہات بچوں کو اس لیے بھیج دیا کرتے تھے کہ وہاں پر بچوں کی زندگی اور ان کی نشو و نما اور آب و ہوا ان کو موافق ملے تاکہ ان کی زبان بھی صاف ہو سکے، سلیس ہو سکے۔ کہ نبی کریم علیہ السلام جس دور میں پیدا ہوئے، عورتوں کی جھونڈ آتی ہے اور تمام عورتیں جو ہے امیروں کے، مالداروں کے بچوں کو اپنے ساتھ لے لیتے ہیں، یہ سمجھ کر کہ اس گھر کا بچہ لے جانے کے بعد مجھے سب سے زیادہ اجرت ملے گا، سب سے زیادہ مزدوری ملے گی، سب سے زیادہ انعام و اکرام ملے گا۔ لیکن اخیر میں جب باری آتی ہے حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، اس لیے کہ یہ جس سواری پر سوار تھی، جس اٹھنی پر سوار تھی، تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ اٹھنی جو ہے نہایت نحیف تھی، لاغر تھی، کمزور تھی، یہ سب سے بعد میں مکہ پہنچتی ہے، اس لیے پیچھے رہ جاتی ہے۔ انہوں نے خیال کیا کہ خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ اس یتیم موتی کو لے کر چلتے ہیں۔ جس وقت انہوں نے اس یتیم بچے محمد الرسول اللہ کو اپنے گود میں لیا ہے، حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اسی وقت سے انوار و برکات کا ظہور ہو جاتا ہے کہ بچے کو گود میں لینے کے بعد اب جب ایک مقام پر بیٹھ کر دودھ پلانے کی کوشش کرتی ہے، جبکہ اس کے پاس اس سے پہلے بھی ایک بچہ تھا جو اس کی لڑکی تھی، ان کا نام شیما تھا۔ جب ان کو دودھ پلایا کرتی تھی تو ان کو بھی کافی نہیں ہوا کرتا تھا، وہ بھی بھوک سے چلاتی تھی۔ لیکن جب محمد الرسول اللہ کو دودھ پلانے کے لیے حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھتی ہے تو محمد الرسول اللہ سکم سیر ہو کر یعنی پیٹ بھر کر دودھ پیتے ہیں۔ لیکن آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ محمد الرسول اللہ اس زمانے میں جس وقت بچہ جو ہے کچھ نہیں سمجھ سکتا ہے، کروٹ بھی نہیں بدل سکتا، مکھی بھی نہیں بھگا سکتا، بہت سی چیزوں سے ہم اور آپ جانتے ہیں کہ بچے کو کتنی دشواریوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ خیر، حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ واقعہ کو دیکھا کہ دودھ پلا جو رہی ہے، صرف ایک طرف سے محمد الرسول اللہ دودھ پیتے ہیں اور دوسری طرف حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھی پر منہ نہیں لگاتے ہیں، یہ سمجھ کر کہ میرے ساتھ میرے دودھ شریک ایک بہن ہے جن کا نام شیما ہے، اگر میں نے اس طرف سے بھی دودھ پینا شروع کر دیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے حصے میں زیادہ آ جائے اور میری بہن جو ہے ان کے حصے میں کم جائے۔ یہ تھا عدل و انصاف نبی کریم علیہ السلام کا اس زمانے میں، جبکہ بچوں کو کچھ عقل و شعور نہیں ہوا کرتا۔
خیر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا محمد الرسول اللہ کو سواری پر لے کر سوار ہوتی ہے اور اس اونٹنی پر سوار ہو کر چلنا شروع کرتی ہے تو سب سے بعد میں چلتی ہے. قافلے کی عورتیں سب سے پہلے نکلتی ہے، لیکن محمد الرسول اللہ کو جب سوار کر کے چلتی ہے تو سواری بدل جاتی ہے، سواری کی رفتار بدل جاتی ہے. پہلے جانے والے قافلہ کی عورتوں کا مقابلہ کرتی ہے اور ان کو پیچھے چھوڑ کر یہ سب سے پہلے اپنے گاؤں کو پہنچتی ہے. قافلہ کی عورتیں کہتی ہے کہ حلیمہ کی اونٹنی جو ہے وہ وہی اونٹنی ہے یا کوئی دوسری اونٹنی ہے کہ ان کو بیچ کر یا ان کو چھوڑ کر دوسری اونٹنی کا انہوں نے انتظام کر لیا ہے. حضرت حلیمہ جواب دیتی ہے کہ سواری وہی ہے، سوار بدلا ہوا ہے. حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ سواری وہی ہے، یعنی جانور تو وہی ہے، اس کے اوپر جو سوار ہے وہ سوار بدلا ہوا ہے. اس سے پہلے صرف حلیمہ سوار تھی، لیکن آج اور جانے کے وقت اب جو ہے کائنات کا سردار سوار ہے. تو ان کے برکات کی وجہ سے اونٹنیاں تیز رفتار جا کر اپنے گھروں کو سب سے پہلے پہنچتی ہے. اور معلوم ہے ان کے شوہر کا بیان ہے کہ جس وقت یہ گھروں کو پہنچتی ہے تو میں نے کہا کہ بچوں کے ساتھ تو کوئی زیادہ انعام نظر نہیں آتا ہے، کون سے بچے کو لے کر آئے ہو. لیکن حضرت حلیمہ کہتی ہے کہ آپ واہیات کی بات نہ کریں، بلکہ آپ کسی چیز کا انتظام کریں، کھانے پینے کا انتظام کریں. اس کے بعد ان کی تمام تفصیلات کو آپ کو بتلاتی ہوں اور آپ بھی گرویدہ ہو جائیں گے. ان کے محبت میں، الفت میں، انسیت میں آپ بھی جو ہے قربان ہو جائیں گے. اتنا کہتے ہی انہوں نے کہا میں دودھ کا انتظام کرتا ہوں، اس لیے کہ اپنی بکریاں، اتنا بھی کہی رہا تھا اس لیے کہ ان کی بکری کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا، ابھی اتنی ہی آواز زبان سے نکل رہی تھی اور انہوں نے بکریوں کو دیکھا تو بکریوں کا دودھ جو ہے، بکریوں کا تھن دودھ سے لبریز تھا. جلدی سے برتن لے کر گئے اور دہنا شروع کیا ہے تو برتن کے برتن بھرتے چلے گئے. یہ تھے برکات. اور جب صبح کو بنو سعد یعنی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جس خاندان سے تھی، اس خاندان کے لوگ جب آتے ہیں، گاؤں کے لوگ جب کھیتوں سے تشریف لاتے ہیں تو سب چرچا کر رہے ہیں ایھا الاخوان کہ اے بھائی، معلوم ہے کہ نہ تو کوئی بارش ہوئی ہے، بارش کا ایک قطرہ بھی اس روئے زمین پر آسمان سے نہیں ٹپکا ہے، اس کے باوجود نہ معلوم کیسا جادو چل گیا ہے کہ ہر کھیت کے اندر جو ہے سبزہ ہے، کھیتی لہلہا رہی ہے، ہریالی ہے. طرح طرح کی بات ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ آج جو ہے، اس لیے کہ وہ لوگ اس سے پہلے بتوں کی پوجا کرتے تھے، لات کی، عزا کی، حبل کی، یہ مشہور بت تھے، ان کے سامنے نظر و نیاز کرتے تھے، منتیں سماجتیں کرتے تھے. ان میں سے کچھ لوگ کہتے تھے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اپنی بستی کے اوپر ان بتوں کا جو ہے نظر کرم ہو گیا. ان تمام باتوں کو سننے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر نے کہا کہ یہ بتوں کا نظر نہیں ہے، ہمارے خداؤں کا نظر نہیں ہے، بلکہ میرے گھر میں ایک یتیم بچہ دودھ پلانے کے لیے لایا گیا ہے جن کا نام محمد ہے، جن کے چہرے کے اندر اتنی خوبصورتی ہے کہ کوئی آنکھ اس کو دیکھتی ہے تو وہ آنکھ اس کے چہرے سے ہٹتی نہیں ہے، آنکھ دیکھنے میں بھرتی نہیں ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس آنکھ نے آج تک اس محمد کے چہرے سے زیادہ خوبصورت کوئی بچہ نہیں دیکھا ہے. اور یقیناً اس وقت تک کیا پوری روئے زمین میں جب تک انسان باقی رہے گا، نہ اس سے پہلے کسی ماں نے ایسا حسین اور خوبصورت اور جمیل بچہ جانا تھا، اور نہ قیامت تک کوئی عورت ایسا حسین و جمیل اور خوبصورت بچہ جن سکتی ہے. تو کہا کہ یہ انہی کے برکات ہے. تو معلوم یہ ہوا
کہ نبی کریم علیہ السلام کے برکات اللہ رب العزت نے شروع سے ظاہر کر دی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال کی مدت تک دودھ پلاتی ہے، اس لیے کہ 2 سال ہی دودھ پلانے کی مدت ہے۔ قرآن کریم اب بیان کر رہا ہے، اس وقت قرآن کریم موجود نہیں تھا، نبی کریم ابھی نبی نہیں بنائے گئے تھے۔ قرآن کریم کے دوسرا پارہ کو پڑھیے، قرآن کریم نے کہا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین۔ قرآن کریم نے متعین کر دیا والوالدات، اگر میری آواز ماں اور بہنوں کی کانوں میں جا رہی ہے تو وہ بھی اس مسائل کو سنیں۔ والوالدات کے معنی مائیں، دودھ پلانے والی عورتیں، والوالدات یرضعن اولادہن، کہ مائیں اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو دودھ پلائے۔ کتنی مدت تک؟ اگر قرآن کریم اتنا ہی بیان کر کے خاموش ہو جاتا تو مسائل امت کے سامنے پیش نہیں ہو سکتا تھا۔ قرآن کریم نے کہا حولین کاملین، حول کہتے ہیں سال کو، حولین تسنیہ ہے، کہ حولین 2 سال، اور یہی پر قرآن کریم خاموش نہیں رہتا ہے، کاملین کا لفظ کہا کہ مکمل 2 سال تک دودھ پلائے۔ لیکن آج ہماری ماں اور بہنیں بچوں کی محبت کی وجہ سے 2 سال کی مدت سے زیادہ دودھ پلاتی ہے، اور کہتی کیا ہے کہ بچہ چھوڑ نہیں رہا ہے۔ 2 سال کی مدت پورا ہونے سے پہلے اتنا دن پہلے کوشش کرے جتنا دنوں میں بچہ کوشش کرتے کرتے چھوڑ دیتا ہے، اس لیے کہ 2 سال کی مدت سے پہلے جو دودھ جس بچے کے لیے حلال تھا، اب وہی دودھ اس بچے کے لیے حرام بن چکا ہے۔ اس لیے 2 سال کے بعد ہماری ماں اور بہنیں اپنے بچوں کو دودھ نہ پلائے۔ کہے گا مولوی ایک مسئلہ بیان کر کے چلے گئے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام عالم ہے، ان کا مسئلہ یہ ہے، قرآن کریم کے دوسری آیات کا سہارا لیتے ہیں، 26 پارہ کے اندر قرآن کریم کو پڑھتے ہیں تو وہاں سے معلوم ہوتا ہے، اور حدیث رسول کا سہارا لیتے ہوئے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ بیان کیا کہ اگر 2.5 سال کی مدت تک کسی نے بچے کو دودھ پلا دیا تو مدت رضاعت ثابت ہو جائیں گے، دودھ کے جتنے مسائل ہیں وہ تمام کے تمام ثابت ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ جس ماں سے اگر کسی بچے نے دودھ پی لیا ہے تو ان کے اوپر وہ ان کی رضائی بہن ہو جاتی ہے، اور دودھ شریک بھائی اور بہنوں کا وہی مسئلہ ہے جو نسبی بھائی اور بہنوں کا مسئلہ ہے، کہ جس طریقے سے نسبی بھائی اور بہن کا آپس میں رشتہ نہیں ہو سکتا، قرآن کریم کی آیات ہے حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم، اس آیات کے اندر آپ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا۔ خیر اس تفصیل کو چھوڑ دیجیے، پرچہ دیا جا رہا ہے کہ مختصر کیجیے، بہت مختصر طور پر۔ تو 2.5 سال کی مدت میں اب مسائل بیان کیا گیا کہ اگر کوئی بچہ کمزور ہے، لاغر ہے، ضعیف ہے، تو اس کی ضعیفی کا خیال کرتے ہوئے اگر 2.5 سال تک ان بچوں کو دودھ پلا دیا جائے تو حرج نہیں ہے، لیکن یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ اب 2.5 سال کے مدت کے بعد کسی بھی علماء کے نزدیک دودھ پلانا جائز نہیں، کسی بھی علماء کے نزدیک۔ اس لیے قرآن کریم نے جو آیات، جو احکام، جو مسائل بیان کیا ہے، پوری امت کا اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے۔ یہ ہے قرآن کریم، اللہ رب العزت کا فرمان۔ آئیے مختصر طور پر میں آپ کو لے کر چلوں، ان تمام قیودات کو چھوڑ دیجیے کہ بچپنی سے ایک ہی مرتبہ آئیے، وقت کی قلت کو سمجھتے ہوئے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے کس طریقے سے امت کو سبق دیا ہے، کہ نبی کریم علیہ السلام ایسا عادل تھے اور ایسا انصاف پرور انسان تھے کہ ایک تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک زمانے میں مکہ المکرمہ کے اندر اتنی موسلادھار بارش ہوئی کہ اس بارش کی وجہ سے، اس لیے کہ ہم لوگ جانتے ہیں، ہم لوگوں کے علاقے میں جب سیلاب آتا ہے تو بستیاں اجڑ جاتی ہیں، تو اس موسلادھار بارش کی وجہ سے
لوگوں کے مکانات گر گئے، یہاں تک کہ مکۃ المکرمہ کے اندر جو کعبہ ہے، اللہ کا گھر ہے، ان کی دیواریں گر گئی۔ اور حجر اسود، ابھی بتلایا جا رہا تھا کہ حجر اسود کا بوسہ دیا جاتا ہے، استلام کیا جاتا ہے، وہ جو مسائل ہیں حجاج کرام کے لیے، وہ حجر اسود بھی زمین پر آ گئے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ لوگ اس وقت جو ہے بتوں کی عبادت کرتے تھے، ان سے عقیدت و محبت رکھتے تھے، ان تمام کے باوجود ان مکہ والوں کے دلوں میں، ان عرب والوں کے دلوں میں کعبۃ اللہ کا ایسا جذبہ تھا، ایسی محبت اس کے دلوں میں پیوست تھی، ایسی محبت اس کے دلوں میں پیوست تھی کہ وہ لوگ، ان لوگوں کو گوارا نہیں ہوا، وہ برداشت نہ کر سکے کہ میرے جیتے زندگی جو ہے کہ کعبۃ اللہ منہدم ہو جائے، ان کی دیواریں خراب ہو جائے اور حجر اسود زمین پر آ جائے۔ کہا تو ان لوگوں نے یہ مشورہ کیا کہ اس کو بنا دیا جائے، جس طریقے سے ہم اور آپ کسی مسجد کی دیوار کو جب بوسیدہ دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر بھی وہ جوش اور امنگ پیدا ہوتا ہے، اور ہم بھی اللہ کے گھروں کو بنانے میں تن من دھن کی بازی لگا دیتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ان لوگوں نے کوشش کی اور دیوار کو کھڑی کر کے تیار کر دیا، جس طریقے سے آپ کی مسجد کی تاریخ ہمارے سامنے کچھ اس طریقے سے ہے کہ جب آپ لوگوں کو ایسا محسوس ہوا کہ ایک مسجد کے اندر ہم لوگ کافی تعداد میں جاتے ہیں تو نمازی کو نماز پڑھنے میں دقتیں محسوس ہوتی ہے، تو آپ لوگوں نے ایک مسجد کو راتوں رات میں تیار کر دیا۔ آپ لوگوں کے اندر بھی اللہ رب العزت نے یہ جذبہ آپ کے دلوں میں دیا ہے، یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے، اور آپ کے دلوں کے اندر جو ایمان ہے، اللہ رب العزت اس مساجد کے سلسلے میں جو بھی خدمات ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو ان لوگوں نے دیوار کو کھڑی کرنے کے بعد اب بات یہ آئی کہ حجر اسود جو محجب چیز ہے، محترم چیز ہے، ان کو کون لگائے؟ سب کے اندر نزاع یعنی جھگڑا پیدا ہو گیا۔ ہر ایک انسان یہ کہتا تھا، آج ہمارے بچے سمجھ رہے ہیں کہ میرے بس کی بات نہیں ہے، ہوائی فائرنگ ہو رہی ہے، یہ بچہ سمجھ رہا ہے ہوائی فائرنگ ہو رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا یہی بچہ آگے چل کر مستقبل کے لیے کام کرے گا، اس لیے ہوائی فائرنگ نہیں، آپ سنیے، سمجھنے کی کوشش کیجیے، اس لیے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔